اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال هل آمنكم علیہ الا کما آمنتکم علی اخیہ من قبل فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین صدق اللہ العظیم۔ قال هل آمنكم علیہ الا کما آمنتکم اخیہ من قبل قال، کس نے فرمایا جی؟ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا۔ پچھلی آیت میں انہوں نے کیا بات کہی تھی جی؟ کہ انا لہو لحافظون، ہم یقیناً حضرت بنیامین کی حفاظت کریں گے۔ قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، حل استفہام ہے کیا؟ یہ کون سا استفہام ہے؟ انکاری ہے، تو یہ لہجے سے پتہ چلے گا، یعنی لہجہ اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا کیا تھا۔ یعنی کوئی آدمی کہے کسی سے، مثلاً کوئی بندہ کہے جو اس چیز کا اہل نہیں ہے، وہ کہے یہ چیز مجھے دے دو، اور وہ آگے سے اسے کہے کہ یہ چیز میں تمہیں دے دوں، اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز میں نے تمہیں نہیں دینی۔ یہ تعجب بھی ہے، اس میں انکار ہے، اور اس میں ایک جھڑک بھی ہے۔ یہ جھڑک ہے اس کے اندر، کیونکہ انہوں نے ایک غلط کام کیا ہوا ہے، دوبارہ اسی چیز کی دوبارہ وہی بات کہہ رہے ہیں کہ انا لہو لحافظون، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہی تھی۔ تو قال حل، تو کیا آمنوکم، حمزہ میم نون مادہ ہے، باب ہے سمع، امنا یامنو، امنن بھی اس کا مصدر ہے اور امنن بھی ہے، یہ دونوں مصدر ہیں اس کے، امنن اور امنن۔ ایک اس کا معنی ہے امن میں ہونا، ایک معنی کیا ہے اس کا؟ امن میں ہونا۔ ایک اس کا معنی ہے کسی پر بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا۔ ایک اس کا معنی ہے کسی کی بات مان لینا یا کسی کو امین بنانا۔ یہ اس اعتماد میں، بھروسے میں بھی آ جاتا ہے، بات مان لینا، کسی کا یقین کر لینا۔ کسی نے کوئی بات کی، میں کہ مان گیا جی۔ اچھا، ایک ہے بھروسہ اعتماد کرنا، جس میں جس پر بھروسہ کیا جائے وہ تو ایسے ہی آ جاتا ہے بے نفسی ہی، جس بارے میں بھروسہ کیا جائے وہ با کے پراپوزی، با کے صلہ کے ساتھ آئے گا۔ اور کسی کی بات مان لینا، یقین کر لینا، یہ جس کی بات مانی جائے وہ ایسے ہی آ جائے گا بے نفسی ہی، اور جس بارے میں اس کی بات مانی جائے وہ الا کے صلہ کے ساتھ آئے گا، جو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو الا کے صلے کے ساتھ آیا تو کسی کو امین بنا دینا، یقین کر لینا، مان لینا کسی کی بات، بھروسہ کرنا، سب کچھ اسی معنی میں آ جاتا ہے۔ امن میں ہونا بھی یہی ہے، یعنی اگر آپ کسی کو اپنا مال دے کر امن میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس پہ یقین رکھتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اس کی بات آپ مانتے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ چلے کہ کوئی بندہ گاڑی جس کے ساتھ آپ بیٹھ رہے ہیں یہ ڈرائیور نہیں ہے، لیکن وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کے گاڑی چلانے لگا ہے، تو آپ کو اس پہ بھروسہ ہے، تو ساتھ اس کے بیٹھے ہوئے آپ کو امن آ جائے گا؟ سو جائیں گے؟ آپ کہیں گے مارے گا رستے میں۔ بھروسہ نہیں ہے، اس پہ بھروسہ نہیں۔ تو امنا یامنو امنن، تو یہاں پہ جو صیغہ استعمال ہوا ہے آمنکم، یہ آپ کو بھی میں بتاتا ہوں۔ امنا اعتماد کرنا، یقین کر لینا، بات مان لینا۔ امنا اس نے بات مانی، یامنو وہ مانتا ہے۔ اب حل آ گیا نا پیچھے، تو حل یامنو کا مطلب ہوگا کیا وہ تمہاری بات مانتا ہے یا مانے گا، کہ یا کیا تمہاری وہ بات مانے۔ انکاری ہے نا، انکاری، تو اس کا اب انداز کیا ہے کہ کیا وہ تمہاری بات مان لے۔ یامنو، یامنو سے
तअमनु क्या हो गया जी? तुम बात मानते हो, तुम एतमाद करते हो। नअमनु हम मानते हैं। और ये हमजा हो गया इसका, और ये हमजा हो गया इसका। ये हमजा मादे का हो गया, ये हमजा हो गया मुजारे का, मैं। ठीक है जी, मानो। तो दो हमजे आपस में मिलके क्या बन गए? आ मानू, मैं एतमाद करूं, मैं बात मानूं, मैं यकीन कर लूं, मैं अमीन बना दूं। तो आ मानू, क्या मैं अमीन बना दूं, ये क्या हो गया? फेल। अब इसके कितने मफूल होने चाहिए? दो होने चाहिए। किस बारे में और किसको? किसका यकीन करना है, किस बारे में यकीन करना है, किस पर एतमाद करना है, किस बारे में करना है, किसको अमीन बनाना है, किस चीज पे अमीन बनाना है। तो आमनु का पहला फेल के साथ जमीर आ रही है, तो जमीर जो फेल के साथ मिलके आती है वो क्या होती है? पहला मफूल है। तुम सब को नहीं, तुम सबको अमीन बना दो, तुम सब पर यकीन कर लूं। किस बारे में? अला के साथ आएगा, अला पर, बारे में, ही, यानी कि ये अखाहू, यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई पर, यानी उस पर, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के, उसके बारे में तुम सब पर मैं यकीन कर लूं। हल क्या? हल आमनुकुम अलैहि। अच्छा, अब आप में से कोई मुझे बताएगा कि ये जो हल है इसमें इनकार कहां से आया? सिवाय, मगर, सिवाय, कमा। काफ क्या है जी? हरफे जर है, हरफे तशबीह है। माँ क्या है? यहाँ पे माँ मौसूला है या मस्दरिया है? माँ मस्दरिया है। कमा, तो इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे जिस तरह। इल्ला, सिवाय इसके, कमा, जिस तरह। अमिनतुकुम, अब यहां पे आ जाए। ये या मनु से ता मनु बना, न मनु बना, और ना मनु से आ मनु बना। ये मुजारे का सीगा है कि मैं यकीन कर लूं तुम सब पर, उसके बारे में। कमा, जिस तरह। आमिनतुकुम, अब यहां पे आ जाए। आमिना, उसने यकीन किया, उसने अमीन बनाया। आमिना, दो ने यकीन किया। आमिनु, सब ने। आमिनत, उस एक औरत ने, आमिनता, दो औरतों ने यकीन किया। आमिन्ना, सब औरतों ने यकीन किया। आमिनता, तुम एक मुज़क्कर ने यकीन किया। आमिनतुकुम, सॉरी, आमिनतुमा, सब ने, दो ने किया। आमिनतुम, और अमिनती, और अमिनतुमा, अमिनतुन्ना, और अमिनतु, अमिनतु, और अमिन्ना, हम सब ने किया। तो ये जो है ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, फेल माजी वाहिद मुतकल्लिम। आमिनतु नहीं, आमिनतु क्या नहीं। ये हमजा जो है ये तो इसका रूट लेटर है ना, हमजा मीम और नून। आमिनतु नहीं है जी, अमिनतु। अमिनतु का मतलब है मैंने यकीन किया, मैंने अमीन बनाया, मैंने भरोसा किया। आमिनतु, किस पर भरोसा किया? उसकी जमीर साथ आ रही है कुम। आमिनतुकुम, तुम सब पर। किस बारे में? वो अला के सिला के साथ आएगा। अला के बारे में, किस पर? अखी, अखुन से अला हरफे
جر تھا، اس نے اخن کو کر دیا اخن، اخن ہو گیا بھائی پر. پھر یہ اخن سے اخی ہوا، اخی، تو کیا پتہ چلا کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا جی. مضاف بنا تو سوال پیدا ہو گیا کس کا بھائی؟ اخی ہی بنیامین کا بھائی، یعنی کون؟ یوسف علیہ السلام. کما امنتکم علی اخیہ، جیسے میں نے امین بنایا تھا تم سب کو علی اخیہ، کس کے بھائی پہ؟ یوسف علیہ السلام، اس کے بھائی پر، یعنی کہ بنیامین کے بھائی پر، یعنی یوسف علیہ السلام پر. جیسے میں نے تمہیں پہلے امین بنایا تھا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ، واپس لے کے آ جانا، تم امانت دار ہو. من سے حرف جر ہے، قبلو، من حرف جر ہے تو قبل پہ زیر کیوں نہیں آئی؟ جی جی زیر نہیں آئی کہ یہ نہیں سب یاد نہیں تھا، یاد پہلے بھی آپ نے بتایا تھا. یاد رکھیے گا جب قبل کا یعنی کہ جو ظرف ہے، ظرف کا جب مضاف الیہ، اس قبل کا مضاف الیہ محذوف ہے، بعد کا مضاف الیہ محذوف ہو تو بعدو آ جائے گا چاہے پیچھے حرف جر ہو. قبل کا مضاف الیہ کس سے پہلے بھائی؟ قبل ہی، اس سے پہلے، قبل فلاں، اس سے پہلے، اس سے پہلے، شام سے پہلے، صبح سے پہلے. وہ جو شام صبح سے پہلے والی بات ہے کس سے پہلے وہ معذوف ہو تو اس کے ساتھ پیش آ جاتی ہے من قبلو، اس سے پہلے. یعنی پہلے بھی میں نے تم پر اس بنیامین کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اعتماد کیا تھا، تو کیا اب اسی طرح ہی میں تم پر کما، اسی طرح ہی میں تم پہ اعتماد کر لوں گا بنیامین کے بارے میں؟ یعنی تم اب قابل بھروسہ نہیں رہے. فاللہ، فا بس، اللہ، اللہ مبتدا ہو گیا، اور خیرن، سب سے بہتر. اب یہ خیرن آ گیا ہے، اس کے ساتھ کوئی کمپیریٹیولی کوئی چیز نہیں آئی، تو یہ کیا ہو گیا جی؟ سپرلیٹو ہو گیا کہ اللہ ہے بہترین، بہترین. اب خیرن کا تمییز کہہ لیں، حال کہہ لیں، وہ کیا آ گیا؟ حافظن، حفاظت کرنے والا. حفظہ یحفظو، حفاظت کرنا، اور اس کا فاعل کیا ہے؟ حافظن. تو حافظن چلا گیا حالت نصب میں، کیونکہ حال جو ہوتا ہے وہ مفعول ہوتا ہے. حال کیا ہوتا ہے؟ مفعول، حالت نصب میں ہی آتا ہے. تو حافظن سے ہو گیا حافظن. یہ تمییز کہہ لیں خیرن کی، حال کہہ لیں، یعنی اللہ ہی سب سے بہترین حفاظت کرنے والا ہے. یہ حافظ کون سا باب ہے؟ سمع جی، آج دیکھیں یہ سمع چل رہا ہے، یہ بھی باب سمع ہے، اور آمنتکم بھی باب سمع ہے. تو فاللہ خیر حافظہ، اللہ تعالی سب سے بہترین حفاظت کرنے والا. یعنی اب مجھے تم پہ تم کہہ رہے ہو کہ انا لہو لہا، ہم حفاظت کرنے والے. بھائی تم حفاظت کرنے والے نہیں، اصل حفاظت کرنے والا اللہ ہے. وَهُوَ ارحم الراحمین. وا اور ہوا وہ. اب واو کے بعد کیا آ گئی ہے؟ تو یہ کیا بیان کر رہا ہے؟ اس حال میں، اس حال میں کہ، حالانکہ اس حال میں کہ وہ، یعنی وہ کی ضمیر واپس پلٹے گی تو اللہ کی طرف چلی جائے گی. یعنی اللہ تعالی ہے ارحم، رے ہے اور میم اس کا مادہ ہے، رحمہ یرحم. کون سا باب ہے جی؟ پھر باب سمع. ٹھیک ہے جی. رحمہ یرحم، مہربان ہونا. اب اس کے جو ایک فاعل آئے گا فاعلن کے وزن پہ، یہ آ گیا آگے، راحمن، مہربان ہونے والا، رحمت کرنے والا. فعیل مبالغے کا صیغہ آ گیا، صفت مشبہ فعیل ان کے وزن پہ ہم قرآن میں بہت زیادہ پڑھتے ہیں. رحیمن، ہمیشہ رحم کرنے والا، جس کی ذات کی صفت ہو رحمت کرنا. ٹھیک ہے جی.
اچھا فولان کے وزن پہ بھی آتا ہے، یہ بھی آپ کو قرآن میں بہت زیادہ ملتا ہے، رحمان۔ یہ کیا جی؟ یہ بہت مبالغہ، بہت ہی رحمت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر۔ لیکن جو باب افعل تفضیل کا وزن ہے، جس کو سپرلیٹو کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ افعلو کے وزن پہ آئے گا، افعلو۔ جیسے کبیر ان سے اکبرو، سب سے بڑا، اور الصغیر ان سے اصغرو، سب سے چھوٹا، طویل ان سے اطولو، سب سے لمبا، کبیح ان سے اقبح، سب سے برا۔ تو فعیل ان سے افعلو، سب سے زیادہ صفت فضیلت والا کون ہے؟ افعلو کے وزن پہ آئے گا تو یہ بن جائے گا ارحم، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، سب سے زیادہ مہربان۔ اور راحم ونس، ایک دفعہ کوئی بندہ مہربان ہو گیا نا کسی پہ، مثلا آپ دے رہے ہیں کسی آدمی کو تنخواہ دے رہے ہیں، آپ ملازم مزدور مستری لگائے ہوئے ہیں، آپ کسی مزدور کی مزدوری سے خوش ہو گئے یا نہیں بھی خوش ہوئے، ویسے ہی کسی کے حال سے واقف ہیں، تو آپ نے اس کو 1000 دینا تھا، آپ نے چپکے سے 500 اور دے دیا، تو یہ ہے راحم، آپ مہربان ہو گئے اس میں۔ ہاں جی، وقتی طور پہ آپ کے رحم کا جذبہ جاگا ہے، آپ راحم ہو گئے۔ رحیم کون ہے؟ جو پکا ہی مہربان رہے، ہر وقت رحمت کا سمندر بہتا رہے، ٹھیک ہے جی۔ تو راحمن سے راحمون، رحم کرنے والے، اور یہ ارحم کیا بن گیا جی؟ مضاف بن گیا، کیا بن گیا؟ مضاف۔ ارحم، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، کس کا بھائی؟ الراحمین۔ یہ کیا بن گیا؟ مضاف الیہ۔ مضاف الیہ کی حالت کیا ہوتی ہے؟ تو راحمون سے ہو گیا راحمین، رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا اللہ ہے۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا کون ہے؟ سب سے بڑی مہربانی والی شخصیت کون ہے؟ اللہ کی ہے۔ یہاں پہ جو بات ہماری سمجھ میں آتی ہے اس آیت میں، کہ اللہ تعالیٰ کو جب بھی پکارا جائے اس کو اس کی کس صفت کا واسطہ دیا جائے؟ صفت رحمت کا واسطہ دیا جائے، کیونکہ رحمت اللہ کی ایک ایسی صفت ہے کہ اللہ کو اگر اس صفت سے پکارا جائے، اللہ کا ذاتی نام کون سا ہے؟ اللہ، دوسرا رحمان، دو ہی نام اللہ کو پسند ہے، سارے پسند ہیں، یعنی دو نام رکھنے جو ہیں وہ اللہ کو بڑے پسند ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمان، یہ اللہ کو نام رکھا جاتا ہے جی۔ ارحم بھی نہیں، نام تو کوئی بھی رکھ سکتے ہیں نا۔ تو وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ چلیں اب اس کو دیکھ لیتے ہیں جی۔ سب سے پہلے اس کا رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ قالا، تو حضرت یعقوب نے فرمایا، حل آمنکم، کیا میں تم پہ اعتماد کر لوں، علیہ بنیامین کے بارے میں، الا ویس، سوائے، کما، جس طرح کے، آمنتکم، جیسے میں نے تم پہ بھروسہ کیا تھا یا تمہیں امین بنایا تھا، علی اخیہ، حضرت بنیامین کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، من قبل، اس سے پہلے، فاللہ، بے شک اللہ تعالی، خیر حافظا، حفاظت کرنے والوں میں سب سے بہترین ہے، سب سے بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ وَهُوَ، حالانکہ اس حال میں کہ وہ یعنی اللہ، ارحم الراحمین، رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تجوید دیکھ لیتے ہیں جی۔ قال، قاف کو موٹا پڑھنا ہے، قال، قال، قا دو حرکتیں، لم ایک حرکت، قال، حل، ہا کو
گلے کے اس حصے سے نکالنا ہے جو سینے کی طرف ہے. حل حل. آمنکم آ مد بدل ہے، 2 حرکتیں ہیں. آمنکم ایک ایک حرکت ہے. علیہ علیہ کیا ہے جی؟ لئی جو ہے لی لئی علیہ یہ لین ہے، ٹھیک ہے جی. تو علیہ الا لام کتنے ہو گئے؟ 2 ہو گئے. الا سوائے کما کا ما جو ہے مد اصلی ہوا. اب غور کیجئے گا، یہاں مد اصلی ہوا، ما 2 حرکتیں تھیں، آگے کیا آ گیا؟ حمزہ آ گیا. تو اس کو کھینچ کے 4 کر کما لمبا کر دینا ہے. امنتکم امنتکم علی مد بدل اور پھر آگے حمزہ آ گیا. تو اس علا کو بھی 4 حرکتیں کھینچ دینا ہے. علی اخیہ اخی خی 2 حرکتیں مد اصلی ہو گئی. من نون کا اخفاء. من کیسے پڑھنا ہے جی نون کو؟ زبان کدھر لگنی چاہیے؟ ہوا میں تعلق بیٹھا ہے. ہاں جی ہوا میں رہے. میں قبل قبل میں کیا قاعدہ ہے؟ کاف موٹا پڑھنا ہے، با کا قلقلہ ہے. قبل من قبل فاللہ پیچھے زبر آ گئی تو اللہ کا لام موٹا پڑھنا ہے. فاللہ خیرن 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 تھا، ایسے کر کے لکھتے ہیں خیرن. تو نون ساکن ہے تنوین کا اور اس کے آگے ہا آ گیا. ہا کیا ہے؟ ہلکی حروف میں سے ہے، تو اس نون کا کیا کرنا ہے؟ اظہار کرنا ہے. خیرن نہیں پڑھنا بلکہ فاللہ خیرن حافظا، یا رکنا ہے تو حافظا، اور اگر چلنا ہے تو یرملون کا قاعدہ ہے واو آ گیا حافظا. ہوا نہیں پڑھنا، ہوا نہیں پڑھنا، ہوا نہیں پڑھنا. ہوا پڑھ دیتے ہیں لوگ، ہوا نہیں پڑھنا بلکہ واو کو ادا کرنا ہے. اور واو کا مخرج کیا ہے؟ ہونٹوں کا گول. اگر آپ نے ہوا نہیں کہا، اب انگلش میں 2 ہے نا، وی اور ڈبلیو جب کہیں پہ آپ ڈبلیو کے بارے میں گفتگو کریں گے تو ہونٹوں کو گول کریں گے، ورک. وی میں گول کرنا ضروری نہیں، ڈبلیو میں گول کرنا ضروری ہے. ایسے ہی واو کو جب آپ پڑھتے ہیں تو واو میں ہونٹوں کا گول کرنا ضروری ہے. ہوا ہونٹوں کو گول کر کے وہوا ارحم ارحم الراحمین. اب یہ راہ کیا ہے جی؟ مد بدل ہے. 2 حرکتیں ہیں. راحمین می بھی 2 تھی، مد اصلی تھا لیکن نون عارضی طور پہ آیت رکنے کی وجہ سے ساکن ہوا، تو آپ اس کو 5 حرکتیں پڑھیں گے. ارحم الراحمین. پڑھ لیتے ہیں اب اس کو. قال حل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. صدق اللہ العظیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللہم عذب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللہم انصر المسلمین والمسلمات فی فلسطین. فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.